بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحمت الہی کی وسعت۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا نمونہ دکھانے کے لیے دنیا میں ماں کو پیدا کیا کہ لوگ ماں اپنے بچے پر کیسے قربان ہوتی ہے، بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، بچوں کی غلطیوں کو کتنی جلدی معاف کر دیتی ہے، بچوں کے عیبوں پر کیسے پردہ ڈال دیتی ہے۔ اے میرے بندو، تم میری محبت اور میری رحمت کا اندازہ لگانا چاہو تو میں نے ساری مخلوق کے اندر رحمتوں کے 100 حصے میں سے ایک حصہ تقسیم کیا ہے۔ رحمت کے 99 حصے میرے پاس ہیں۔ اندازہ لگاؤ مجھے اپنے بندے سے کتنی محبت ہے۔ اگر میرا بندہ جو دنیا میں خطا کار ہے، گناہ گار ہے، جو مجھ سے پیٹ پھیر کے زندگی گزارتا ہے، مجھے اس کا اسی طرح انتظار رہتا ہے جس طرح بچھڑے بچے کا انتظار اس کی ماں کو ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ ماں بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ اے انسان، تجھے تیری کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے، بیٹا ماں سے روٹھا نہیں کرتے، ماں سے دور نہیں ہوا کرتے۔ لگتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں کہ اے بندو، اپنے پروردگار سے روٹھا نہیں کرتے، اس سے دور نہیں جایا کرتے، آؤ اپنے پروردگار کا دروازہ کھلا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو رب کریم کے دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا ہے، اداب شاہانہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس بندے کی پشت میں ایک لات لگوا دی جائے اور اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے کہ او بدبخت، میرے دروازے سے پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ مگر اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتے، دروازہ کھلا رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بندہ میرے در پر آئے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان نے ساری زندگی شیطانی نفسانی کاموں سے گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی، اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا۔ تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، اس کو رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ اے بوڑھے، تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے بھی دھکا دے دیا۔ اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب وہ ہانپتا کانپتا ہوا چلتا ہوا سوچتا ہے کہ کہاں میں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں۔ اس وقت اسے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں۔ یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اسے تانا نہیں دیتے کہ جب جوانی تھی تجھے مسجد میں اس وقت کیوں نہ یاد آئی، جب مال تھا تو تجھے مسجد کیوں یاد نہ آئی، جب حسن و جمال تھا تب مسجد کیوں نہ یاد آئی۔ اب تیرے پاس کیا ہے، جسم پر بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تجھے میرے پاس آنے کا وقت یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو کوئی بھی تانا نہیں دیتے۔ جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کی گھر کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا کہ کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے۔ اے میرے بندے، آ، تو ایک باشت آئے گا، میری رحمت تیری طرف 2 باشت چل کے آئے گی، تو چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی۔ اس اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں جو اپنے بندوں کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی 1000 حصے کیے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا، اس حصے کی وجہ سے تم آپس میں محبتیں دیکھتے ہو۔ رحمت کے 999 حصے قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوں گے۔ اب اگر ماں کو کہا جائے کہ تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ علقامہ نوجوان صحابی ہیں، وہ قبض نہیں ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال اور صہیب کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے۔ پتہ چلا کہ کسی وجہ سے ماں ناراض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو کہا آپ بچے سے راضی ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں ہرگز نہیں ہوں گی، میرا دل بہت خفا ہے۔ جب ماں نے انکار کر دیا تو نبی نے اپنے صحابہ سے کہا جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ گئے، لکڑیاں لے کر آئے۔ جب ڈھیر لگ گیا تو نبی نے کہا اچھا اس کو ہم آگ لگائیں گے، جب خوب آگ جلے گی تو ہم علقامہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے۔ بوڑھی عورت کو پتہ چلا تو پوچھنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ نبی نے فرمایا کہ جب تم اسے معاف نہیں کرو گی تو اسے جہنم کی آگ میں جلنا ہی ہے۔
ہم اسے یہی آگ میں ڈالتے ہیں۔ جب ماں نے دیکھا کہ معاملہ سنجیدہ ہے تو کہتی ہے کہ میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ تو جیسے ماں بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اللہ رب العزت کا بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ سوال آئے پھر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو دھوتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا خاوند ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اسے دوسرے کمرے سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی ہے، جواب ملتا ہے اس کی ماں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کیسی ماں ہے جو پاس بھی ہے پھر بھی بچہ رو رہا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ پھر وہ حیران ہو گیا کہ ماں کیوں رلا رہی ہے؟ جواب ملے گا کہ بچے نے نجاست کر دی ہے، نجاست میں لتھڑ گیا ہے، ماں اسے صاف کر رہی ہے، نئے کپڑے پہنا رہی ہے، بچہ اس نہانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو یہ بچے کا رونا ماں کی سختی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، یا ماں کی دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ماں کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ماں برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بچے سے بو آئے، اس کے بچے کے کپڑے میلے ہوں، وقتی رونا کہ وہ برداشت کر سکتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے گناہ کر لیتے ہیں کہ اس کا باطن نجس ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کی نجاست اس کو باطنی طور پر ناپاک کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اسی طرح بیماری سے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پہ کہ یہ بیماریاں بھی رحمت کی شکل میں آ جاتی ہیں، بندے کو دھونے کے لیے، آخرت سے، عذاب سے بچانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے رحیم ہیں، لہٰذا اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں میں پڑا رہے پھر اسے احساس ہو کہ میں نے اس خطا کی، مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کو مناؤں، تو موت سے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ آئے اور اپنے رب کو منا لے تاکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اے مولا، ہم آپ کو منانا چاہتے ہیں۔ اللہ، ہم اپنے دل کا غم کس کو سنائیں؟ آپ تو سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ، ہمارے حال پر ترس کھا لیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ جب اس طرح ہم سچی توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، آئندہ ہماری نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔